بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر معین۔ عادت وقتیہ میں اگر کسی خاتون کو عادت کے وقت میں 10 دن سے زیادہ خون آ جاتا ہے عادت وقتیہ میں، تو ایسی صورت میں علامتوں کو دیکھے گی کہ جن میں حیض کی علامتیں ہیں اور وہ علامتیں 3 دن سے کم اور 10 دن سے زیادہ نہیں ہیں، تو جن جن خونوں میں علامت حیض موجود ہو، 3 دن سے کم اور 10 دن سے زیادہ بھی نہیں ہے، تو ان سب خون کو حیض قرار دے گی، اور جن میں حیض کی علامت موجود نہیں ہے اس کو استحاضہ قرار دے گی۔ مثلا ایک عورت کی عادت وقتیہ پہلی تاریخ سے شروع ہوتی تھی، اس کو خون آیا ایک دفعہ ہی میں 12 دن، 29-30 بھی آیا اور پہلی سے 10 تاریخ تک بھی آیا، 12 دن خون آیا۔ اب اس 12 دن خون کو کہ وقتیہ کے عادت کے وقت خون آیا ہے، لیکن عادت سے بھی زیادہ 10 دن سے بھی زیادہ ہے، خون ٹوٹل جو ہے 10 دن سے زیادہ آ گیا۔ اب وقتیہ والی عورت اس سارے خون میں علامت حیض کو دیکھے گی، اور وہ علامت حیض والا خون 3 دن سے کم اور 10 دن سے زیادہ نہیں ہے، تو ان سارے علامت حیض والے خون کو حیض قرار دے گی۔ فرض کریں ان 12 دنوں میں سے پہلے 4 دن علامت حیض تھی، پھر بعد میں 8 دن استحاضہ والی علامتیں تھی، تو پہلے 4 دن حیض ہو جائیں گے، کیونکہ 10 دن سے زیادہ حیض کی علامت نہیں ہے اور 3 دن سے کم حیض کی علامت نہیں ہے، اور عادت کے ایام میں بھی آیا ہے اور اس میں خون حیض کی علامتیں بھی موجود ہیں، تو ساری باتیں موجود ہیں، تو پہلے 4 دن حیض ہو جائیں گے، 29-30 پہلی اور دوسری تاریخ پہ حیض ہو جائے گی، کیونکہ علامت حیض بھی موجود ہے، 3 دن سے زیادہ بھی موجود ہے، 10 دن سے کم بھی ہے، اور عادت کے ایام میں بھی ہے، تجاوز بھی نہیں کیا ہے۔ پہلے 4 دن حیض، باقی 8 دن استحاضہ کیا کام پر عمل کرے گی۔ یہ تو ہو گیا اس وقت کہ کچھ میں حیض کی علامتیں تھی
کچھ میں استعاذہ کی علامت. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دو ٹکڑے میں علامت حیض آیا کرتے ہیں. ابھی تو ایک ٹکڑے میں علامت حیض تھا, ابھی دو ٹکڑے میں علامت حیض ہے. مثلا پہلے 4 دن, پہلی سے لے کر 4 تک اس کی عادت تھی, پہلی سے 7 تاریخ تک, پہلی سے 4 تاریخ تک علامت حیض والا خون آیا, پھر 4 دن استحاضہ والا خون آیا, علامت استحاضہ والا خون آیا, پھر 4 دن حیض والے علامت کا خون آیا. تو 2 دفعہ علامت حیض والا خون آیا. تو پھر کیا کرے گی؟ کہتے پہلے والے 4 دن حیض, باقی سب استحاضہ ہے, کیونکہ جو آخری کے جو 4 دن حیض کی علامتوں کے ساتھ آئے وہ عادت سے باہر تھے یعنی, اور وہ استحاضہ کے بعد آئے ہیں. اور 2 حیض کے دوران کم سے کم 10 دن کا فاصلہ ہونا چاہیے, وہاں 4 دن کا فاصلہ ہوا ہے. اسے دوسرے کو حیض نہیں قرار دے سکتے, وہ بھی استحاضہ ہو جائے گا. چنانچہ اس میں علامت حیض ہونے کے باوجود چونکہ وہ 10 دن کے دائرے سے باہر ہے, اور علامت حیض ہونے کے وہ عادت کے دائرے سے بھی باہر ہے, علامت حیض ہونے کے باوجود دوسرا حیض اس لیے نہیں قرار دے سکتے کیونکہ 2 حیض کے درمیان کم سے کم 10 دن کا فاصلہ ہونا چاہیے, وہاں 4 دن کا فاصلہ ہے, کوئی جو ہے فاصلہ بھی نہیں بچنا, 4 دن استحاضہ ہے, وہ گیپ بھی نہیں ہے, بلکہ جو ہے 4 دن کا استحاضہ ہے. اسے پہلے والے 4 دن جو ہے صرف حیض قرار دیں گے, دوسرے والے 4 دن جس میں حیض کی علامت ہے اس کو بھی استحاضہ قرار دیں, یعنی 8 دن پھر استحاضہ ہو جائے گا, 8 دن پھر استحاضہ ہوگا. ایسا نہیں کہ پہلے والے بھی حیض دوسرا والا بھی حیض, یہ 2 حیض نہیں ہے بلکہ ایک ہی حیض ہے. جو شروع کا وہ 4 دن ہے وہ حیض کا پیریڈ کہلائے گا. اب ہے ذرا مشکل مسئلہ اور ذرا سی پیچیدگی ہے, اور اسی کو سمجھنے کے لیے بڑی جد و جہد اور تگ و دو علماء کیا کرتے ہیں, اور سمجھانے کی بڑی کوشش کرتے ہیں, کوشش کر کر کے مر جاتے لیکن سمجھ میں نہیں آتا ہے. یہ ایسا مسئلہ عجیب و غریب قسم کا ہے نا. اب وہ والا مسئلہ شروع ہو رہا ہے. مسئلہ ایسا ہے کہ جس میں 3 دن سے کم حیض کی علامت والا خون آیا, لیکن مسئلہ شروع کرنے سے پہلے اس کی پیچیدگی آپ کے سامنے پیش کر دیں تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ بڑا پیچیدہ مسئلہ ہے. آپ بھی کہیں گے آخر میں سمجھ میں تو کچھ بھی نہیں آیا, پہلے سے کہہ دیتے کہ سمجھ میں آنے والا نہیں ہے مسئلہ, لیکن پھر بھی بار بیان کر دیتے ہیں. اس میں پیچیدگی یہ ہے کہ حیض کی علامت پر خون 3 دن ثابت ہی نہیں ہو رہا ہے, کیونکہ 3 دن کم سے کم ہونا چاہیے, 3 دن سے کم حیض ہے, یا 10 دن سے زیادہ حیض کا خون آیا اور سب میں بالکل برابر حیض کی علامت ہے, جس علامت سے بھی تشخیص نہیں دے پا رہے ہیں کہ کس کو حیض قرار دے کس کو حیض نہیں قرار دے, سب بالکل برابر کا ہے. ایک طرف سے 3 دن نہیں ہوا, دوسری سے 10 دن آیا, تو ایسا ہے کہ جو ہے سب کے اندر برابر کی علامت ہے, کسی کو تشخیص ہی نہیں پا رہا ہے کہ کون سا حیض قرار دے. مثلا 15 دن خون آیا بالکل ایک جیسی علامت کے حیض, سب میں حیض کی علامت. اب کس کو حیض قرار دیں کس کو نہیں قرار دیں, یہ بڑی پیچیدگی ہو رہی ہے. تو 3 دن سے کم والے میں پیچیدگی ہو رہی, 10 دن سے زیادہ والے میں پیچیدگی ہو. ایک پیچیدگی یہ ہے, دوسری اس سے بڑی پیچیدگی اور بھی ہے. پہلے وہ دوسری پیچیدگی دیکھیں کہ 3 دن سے
کم جو حیض والی علامت کا خون آیا تو ہے، پھر جو ہے کچھ استحاضے کے بعد کہیں حیض کی علامت والا خون آیا ہے کافی دنوں کے بعد، تو یہ کہا گیا کہ اپنے رشتہ دار عورتوں کی حیض کی عادت دیکھے، رشتہ دار عورتوں کی عادت دیکھیں، کیا ماں کی طرف سے رشتہ دار عورتیں ہوں چاہے باپ کی طرف سے رشتہ دار عورتیں ہوں، رشتہ دار عورتوں کو دیکھے، چاہے زندہ رشتہ دار عورتیں ہوں چاہے مردہ رشتہ دار عورتیں ہوں، ماں باپ کی طرف سے رشتہ دار عورت، اس کی طرف یہ عورت رجوع کرے گی۔ اب اتنی ساری عورتیں ہیں، اس میں کس کی طرف رجوع کرے، یہ بھی ایک مسئلہ ہو جاتا ہے، کیا کرے، کس طرح پیچیدگی کو حل کرے۔ اتنی ساری عورتیں خاندان کی ہیں، یہ عورت کہاں جائے، کس عورت کو لینے جائے، اور سب میں بڑا اختلاف ہے، کوئی ایک جیسا تو ہے ہی نہیں۔ ماں باپ، ماں کی طرف سے رشتہ داروں کی عادتیں کچھ اور ہوتی ہیں، باپ کی طرف سے رشتہ داروں کی عادتیں کچھ اور ہوتی ہیں، کہاں جائے، کون سی عورت کو پکڑے کہ جس کا حیض لے لے۔ اب یہ ایک مسئلہ ہے کہ کس عورت کے پاس جائے، کس کا جو ہے حیض کا پیریڈ اپنے لیے اپنا ہے، اور اس میں جو ہے زندہ و مردہ سب شامل ہیں، مردہ کو بھی شامل کر دیں، اس میں جو ہے عورتیں جو ہے بوڑھی بھی ہیں، جوان بھی ہے، نوجوان بھی ہے، اور آدھیڑ عمر کی بھی ہیں، اور بالکل نئی شادی شدہ بھی ہے، تو کس عورت کو اپنا ہے؟ دیکھا پیچیدگی کتنی زیادہ ہے، کس کے پاس جائے، کیا کرے، سمجھ میں نہیں آ رہا۔ اور باپ کی رشتہ دار عورتیں، ان کی عادتیں کچھ اور ہیں، اور ماں کی عورتیں جو ہے ان کی عادتیں کچھ اور ہیں، کہاں جائے، کیا کرے، یعنی تو پیچیدگی آپ نے ملاحظہ کرو، یہ دو پیچیدگیاں ہیں۔ پہلی پیچیدگی ہے 3 دن سے کم حیض آیا ہے، اور 3 دن سے کم حیض نہیں ہوتا ہے، خون تو جاری رہا، تو اب اس کو کسی نہ کسی طریقے سے مہینے میں حیض تو بنانا ہے، یا 10 دن سے زیادہ 15 دن آیا، سب کے اندر حیض کی علامت ہے۔ ایک پیچیدگی یہ ہے۔ دوسری پیچیدگی رشتہ دار عورتوں کی پیچیدگی، کہ کون سی عورت کو لے، کیا کرے، کس طرح کرے، باپ کے رشتہ داروں کو لے، ماں کے رشتہ داروں کو لے، مردہ کو لے، زندہ کو لے، اور جو ہے جوان کو لے، بوڑھی کو لے، آدھیڑ کو لے، اور جو ہے بالکل نوجوان کو لے، شادی شدہ کو لے، غیر شادی، کس کو لے، یعنی بڑی پیچیدگی ہو جاتی ہے۔ دیکھا وہ عورت جائے تو کہاں جائے، کس کے پیچھے جائے، کس کو اختیار کرے، اپنے حیض کے سسٹم کو قائم کرنے کے لیے کس عورت کو اختیار کرے۔ تو کہا گیا کہ جو عورت رشتہ داروں میں اس کی ہم عمر ہے اس کو اختیار کرے گی، ہم عمر یعنی اس کی عمر سے قریب قریب ہے، تب بوڑھی بیچارے خواتین تو نکل گئی، اور اس میں ہو سکتے مرنے والی خواتین بھی نہیں، مرنے میں پابندی نہیں، جوان عورتیں بھی مر سکتی ہیں، اس میں کوئی پابندی نہیں، لیکن عام طور پر نہیں ہوتا ہے، اور وہ جو چھوٹی لڑکیاں ہیں وہ بھی نکل جاتی، رہ جاتی جوان عورتیں، عام طور پر آدھیڑ عمر کی عورتیں جو ہے اس کے ساتھ بھی یہ کیس پیش آ سکتا ہے، اور جوان عورتوں کے ساتھ بھی یہ جو ہے کیس پیش آ سکتا ہے۔ تو اپنی عمر کے تناسب کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کے قریب قریب جس عمر کی عورت ہوگی اس کو دیکھیے۔
باپ کی قریب عورتیں دیکھیں یا ماں کے قریب عورتوں کو دیکھیں، کون سی قریب کی عورتوں کو دیکھیں؟ اب ان دونوں کا مقابلہ کر لیں کہ باپ کی قریب کی عورتوں کو دیکھیں یا ماں کی قریب کی عورتوں کو دیکھیں۔ دیکھیں ہم آپ کو پیچیدگی بتا رہے ہیں کہ کتنی پیچیدگی ہے اس کے اندر آؤ، یہ مسئلہ ایسا عجیب و غریب قسم کا ہے کہ باپ کی قریبی عورتوں کو دیکھتے ہیں اور ماں کی قریبی عورتوں کو دیکھتے ہیں۔ تو عام طور پر ان دونوں کی عادتوں میں فرق ہوا کرتا ہے، ایک جیسی ہے تو مسئلہ حل ہو جائے گا، لیکن ایک جیسی نہیں۔ باپ کی قریب کی عورتیں ان کی عادتیں الگ ہیں اور ماں کی قریب کی عورتیں ان کی عادت الگ ہے۔ دونوں کی عادت الگ ہے۔ تو اب یہ عورت دیکھے گی کہ اس کی جو عادت بنی ہوئی تھی اس عادت سے قریب قریب کون سی لڑکی تھی، اس کی جو عادت مثلا 7 دن بنی ہوئی تھی، 7 دن کے قریب قریب والی عورت کون سی ہے اس سے ملائیں، 6 دن والی، 7 دن والی، 8 دن والی جو قریب قریب ہوگی اس سے ملائیں، چاہے وہ باپ کی رشتہ داروں میں سے ہو یا ماں کی رشتہ داروں میں سے ہو، ان کو ملائیں گے۔ اور 3 دن سے کم حیض آیا تھا تو اس کو باقی خون جو استحاضہ کے رنگ کا آیا تھا اس استحاضہ والے کو بھی حیض بنا دے گی اس کی عادت کے مطابق۔ اگر اس کی عادت 7 دن تھی تو یہ جو ہے 2 دن یہ 5 دن جو ہے رشتہ دار عورتوں کی عادت کے حساب سے 5 دن استحاضہ والے خون کو حیض بنائے گی اور اس طرح جو ہے حیض کا پیریڈ مکمل کرے گی۔ ہاں تو اس کو دیکھیں کہ اس کی عادت کیا چل رہی، شادی سے پہلے اور شادی کے بعد ایک جیسی عادت ہے تو ٹھیک ہے، کوئی مطلب عادت عام طور پر ایک جیسی رہتی ہے یعنی، تو کبھی کبھی بدل بھی جاتی ہے، آپ تو دیکھیں ایک جیسی عادت ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر اگر شادی شدہ نہیں ہے تو غیر شادی شدہ کو دیکھے گی جس سے اس کی رشتہ داری ایسی ہو کہ باپ کی طرف سے ہو، ماں کی طرف سے ہو، لیکن ساتھ ساتھ یہ دیکھے کہ اس کے اپنے حیض سے قریب قریب والی عورت کون ہے اور شادی شدہ کون نہیں ہے، اس کے حساب سے ملائے گی اور اس کے حساب سے جو ہے دیکھ لیں گے۔ 7 دن کی تو آپ کے سامنے مثال پیش کی، کسی کی جو ہے 3 دن ہوتی، کسی کے 5 دن، کسی کے 6 دن، جیسی بھی ہو اس کے حساب سے کر لے۔ اور اسی طریقے سے کسی کو 15 دن حیض کی علامتوں کے ساتھ خون آیا اور دم ایک ہی جیسی علامتیں، کوئی بالکل فرق نہیں کس کو حیض قرار دے کس کو حیض قرار نہ دے، تو کہتے ہیں کہ اس وقت اگر اس کی عادت معین نہیں تھی تو پھر بھی رشتہ دار عورتوں کو مد نظر رکھے گی، اگر علامتوں سے تشخیص پا جاتا ہے تو علامتوں کے ذریعے سے حیض مقرر کرے گی، یا علامتوں کے علاوہ خود عورت کو بھی پتا ہے کہ کس ٹائم پر مجھے حیض آیا کرتا ہے، جس میں زیادہ گمان حیض کا ہو رہا ہے اس کو حیض قرار دے گی، اور جس میں زیادہ گمان ہو رہا ہے اس کو حیض نہیں، لیکن گمان بھی کسی میں نہیں جا رہا، زیادہ علامتیں بھی کسی میں نہیں جا رہی ہے، بالکل برابر کا خون آ رہا ہے 15 دن، اور عادت کے ایام سے بھی الگ ہے، بالکل عادت کے ایام بھی مقرر نہیں ہوئے، اب کس کو حیض قرار دے اور کس کو استحاضہ؟ کہتے ہیں اس میں بھی نہ تو علامتوں سے پتہ چل رہا
نہ اندازہ ہو رہا کہ اس ٹائم پر مجھے حیض آنا چاہیے، نہ تو جو ہے وہ حیض کی عادت مقرر ہے، پھر وہ اپنے رشتہ دار عورتوں کی عادت کو مد نظر رکھے گی، اور اس میں عادت کو مد نظر رکھنے کے بعد جتنی ہم عمر لڑکیاں ہیں اس میں دیکھے گی کہ کس کا خون گرم ہے اور کس کا خون نرم ہے. خون گرم اور نرم کو بھی فرق پڑتا ہے. خون جو ہے بہت، کسی عورت کا بڑا خون گرم ہوا کرتا ہے تو اس کو حیض جو ہے 60 سال تک آتا رہتا ہے. جیسے خاص طور پر سادات کرام میں کہا جاتا ہے ان کا خون بڑا گرم ہوتا ہے، اس لیے جو ہے ان کے بانجھ ہونے کا پیریڈ بھی دیر تک چلتا رہتا ہے، دیر سے بانجھ ہوتی ہے. لیکن غیر سادات کرام وہ 10 سال یا 5 سال پہلے جو ہے بانجھ ہو جاتی ہے. تو یہ گرم اور نرم کا فرق ہے. اس میں یہ دیکھنا ہے کہ گرم عورت کون سی اور ٹھنڈی عورت کون سی. پھر گرم اور ٹھنڈی کو دیکھے گی اور پھر اپنے مزاج کو دیکھے کہ میرا مزاج گرم والے سے ملتا ہے ٹھنڈی والے سے ملتا ہے. جس سے مزاج ملتا ہے اس سے جو ہے ٹیلی کرے گی اور اس کی جو عادت ہوگی اس کے حساب سے اپنا عادت جو مقرر کرے گی. اب دیکھ کتنی پیچیدگی ہے اس کے اندر. یہ تھی اس پیچیدگی میں جو حیض 3 دن سے کم آیا ہے یا 10 دن سے زیادہ اتنا آیا کہ ایک ہی جیسی علامت ہے، کوئی طریقہ نہیں پہچاننے کا، علامتیں بالکل برابر ہے اور کوئی اندازہ بھی نہیں ہو رہا ہے، کوئی عادت بھی نہیں ہے. تو عورت کیا کرے، کہاں جائے؟ پھر رشتہ دار عورتوں سے مقرر کرے. ہاں رشتہ دار نہیں ہے تو پھر جو ہے دور کے رشتہ داروں کو دیکھے گی، قریب کے نہیں ہے تو دور کے رشتہ داروں کو دیکھے گی، پھر قریب سے قریب رشتہ دار کو دیکھے گی. اگر جو ماں اور باپ کے رشتہ داروں کے اندر جو چونکہ ماں اور باپ کی جتنی بھی رشتہ دار ہیں اس سے ضروری کہ زندہ رشتہ دار، مردہ رشتہ دار سے بھی ٹیلی کیا جا سکتا ہے. اس نے کہا نا مردہ رشتہ دار کو بھی دیکھا. ماں بھی جو ہے قریبی رشتہ داروں میں آئے گی، ماں کی عادت کو دیکھے گی کہ کتنی عادت تھی، اس کے حساب سے اپنی عادت بھی مقرر کرے گی. تو باپ کی عادت کو تو نہیں دیکھ سکتی، باپ تھا باپ کی عادت کو نہیں دیکھ، لیکن باپ کی بہن جو خالہ ہے اس کی عادت کو ملاحظہ کر سکتی ہے کہ ان کے اندر کتنا گرم خون آتا ہے یا نرم خون آتا ہے، وہ دیکھنا ہوتا ہے، وہ آپ مقرر کر سکتے ہیں. تو یہ ذرا سی پیچیدگی تھی، آپ کو عرض کر دی کہ یہ پیچیدگی کو مد نظر رکھ کر کے مسئلہ اب آپ کو سننا ہے، لیکن ٹائم ختم ہو گیا، کل انشاءاللہ عرض کریں گے. صلی اللہ علیہ وسلم.